السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دی فیکٹس۔ ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے اور ان کے بعد بھی لا تعداد پیغمبران اسلام اس دنیا فانی میں تشریف فرما ہوئے، اور ان سب پر وحی کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت عطا فرمائی اور ان کو اس انداز سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں ایک انسان کا قتل سرزد ہو جانے کے بعد آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں تشریف لے گئے تھے، جہاں آپ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ لیکن آپ علیہ السلام کو مدین میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اپنے والدین کی یاد شدت سے ستانے لگی، اور اپنے والدین کی زیارت اور ان سے ملاقات کی غرض سے آپ علیہ السلام نے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا اور اپنے تمام اہل خانہ مال مویشیوں کے ساتھ مصر کی جانب کوچ کی۔ سفر بہت طویل تھا اور ان دنوں موسم بہت سرد تھا۔ اسی سرد موسم میں اور طویل سفر میں کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں۔ آپ علیہ السلام کے قافلے کا گزر مصر کے قریب وادی سینا سے ہو رہا تھا۔ یہ رات بہت سرد تھی۔ اسی رات میں سردی معمول سے کہیں زیادہ تھی، اور ابھی یہ سردی تمام اہل خانہ، خاص کر آپ علیہ السلام کی اہلیہ جو کہ امید سے تھیں، ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ خاندان والوں کی اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر آپ علیہ السلام اپنے قافلے سمیت راستہ بھٹک گئے۔ خود انجان جگہ پر آپ علیہ السلام نے رات کے لیے قیام کیا تاکہ صبح کی روشنی میں صحیح سمت کا تعین کر کے آگے بڑھا جا سکے۔ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور ان کو پتھروں سے جلانے کی بار بار کوشش کی، لیکن بار بار ناکام ہو گئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا زور تھا جس کے باعث آگ نہیں جل رہی تھی۔ ایک تو آپ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے، دوسرا شدید سردی سے برا حال تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام اسی کشمکش سے دو چار تھے کہ انہیں اپنے دائیں جانب دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ کوہ طور جو اس وقت آپ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا، یہ آگ اسی پر سے جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، کیونکہ انجان سفر میں یوں آگ کا مل جانا دوسری طرف اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے کہ یا تو کوئی اور مسافر وہاں موجود ہے جو بھٹکے ہوں کو راستہ بتا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے آگ کو دیکھتے ہی اپنے خاندان والوں سے فرمایا، تم سب یہیں پر ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ لے کر آ جاؤں، یہ آگ کے انگارے لے آؤں تاکہ تم سینک لو۔ یہ آگ کوہ طور کے کنارے پر دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ جب اس کے پاس آئے تو ان کو اس مبارک جگہ پر وادی کے دائیں جانب ایک درخت میں سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس بات کا تذکرہ سورۃ النمل میں کچھ یوں آیا ہے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو ندا دی کہ اس آگ میں اور جو اس کے ارد گرد ہے، اس میں برکت دی گئی ہے، اور اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ پاک صاف اور قدرت والی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کی مزید تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مقدس مقام کے قریب آئے تو آپ علیہ السلام کی دائیں جانب جو کہ جھاڑی نما درخت تھا، اس میں سے آپ علیہ السلام کو آواز سنائی دی، اے موسیٰ، جوتے اتار کر آئیے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس وقت مقدس وادی میں ہیں، اور میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زبردست غالب اور حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ،
میں نے تمہیں اپنے پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ میں نے ہزاروں انسانوں میں سے تجھے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب آپ غور سے سنیں اس بات کو جو آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وحی کے نزول کے دوران جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ نماز کی تاکید تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مزید کچھ احکامات دیے گئے۔ یہ اللہ کی اپنے بندے سے وہ گفتگو ہے جس میں وہ اپنے بندے کو بذات خود وحی کر رہے ہیں اور نبوت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کھڑے رہے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت جب اللہ کی طرف سے انبیاء کرام پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو ان کے دل میں یہ اطمینان ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی شیطانی طاقت کی وجہ سے۔ اس لیے تمام انبیاء نے ہمیشہ آنے والی وحی پر اطمینان کا اظہار کیا، لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اس بات سے لا علم تھے کہ اصل میں انہیں نبوت کی ثمر کی خاطر عطا کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حکم فرماتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے کچھ کرشمے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ ڈر کے بھاگے اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طاقت کے نظارے دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ کتنی زبردست طاقت والا ہے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام بھاگے اس آگ میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، واپس لوٹو، ڈرو نہیں اور اسے تھام لو، ہم اسے دوبارہ پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ تو امن میں ہے، خوف زدہ مت ہو کہ تم کسی ایسی جگہ نہیں ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ مزید فرمایا، اے موسیٰ، پیغمبر میرے ساتھ کسی بھی چیز سے ڈرتے نہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور ہمت کر کے اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے ایسا کیا وہ سانپ واپس لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اب اپنے ہاتھ کو اپنی قمیض میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے رب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اب تم فرعون کی طرف جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور فرمایا، اے اللہ، میں نے تو وہاں ایک انسان کا قتل کر دیا ہے، اگر میں واپس جاؤں گا تو فرعون مجھے مار دے گا اور میری زبان بھی تھوڑی سی توتلی ہے، میں اچھے سے خطاب نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ وہ ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا لیں کیونکہ وہ شفاف گوئی سے قاصر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو چنا ہے، یہ معجزات بھی آپ کے لیے ہیں، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گویائی کے مسئلے سے سخت پریشانی ہو رہی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا شریک بنا دیں۔ اے اللہ، ایک کے بجائے 2 ہوں گے تو تیری کبریائی اور زیادہ بیان کریں گے، اور فرعون کے محل میں آپ کی کبریائی بیان کرنا آسان نہیں، لہٰذا 1 کے بجائے 2 ہوں گے تو تیری بڑائی اور زیادہ بیان کریں گے اور تیرا ذکر کثرت سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی حاجت کو بھی پورا کر دیا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دیا، اور اس طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا دیا گیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے نائب بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، آج ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا، اور اس سے پہلے بھی ہم تم پر بہت احسانات کر چکے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو کہ
کہ کیسے میں نے تمہاری ماں کے دل میں وحی کے ذریعے خیال ڈالا کہ تمہیں صندوقچی میں ڈال کر دریا میں بہا دے، کیسے ہم تمہیں فرعون کے محل تک لے گئے، کیسے تمہاری پرورش فرعون کے ہاتھوں اس کے محل میں کروائی، اور کیسے ایک انسان کا قتل کرنے کے بعد بھی محفوظ رکھا اور تم کو بخش دیا، اور ہم نے تمہیں کتنی آزمائشوں میں ڈالا، اور ان سب سے گزر کر آج تم اس مقام تک پہنچے ہو۔ یہ ہمارے وہ احسانات ہیں جو ہم نے تم پر اس لیے کیے تاکہ تم کو پیغمبر بنا سکیں، اور اے موسیٰ، آج میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اب فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو رہا ہے، لیکن اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہ وہ پہلا کلام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مابین ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر عبادت جاری رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں آپ کو اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں ملوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔